یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید نے اس آیہ وافی ہدایہ میں روزے کے وجوب کا اعلان کیا ہے، اور روزے کے وجوب کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایک مہینے روزہ رکھنے کے بعد اور محارم پروردگار سے، منہیات پروردگار سے، وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے پرہیز رکھنے کی عادت ڈالنے کے بعد اگر متقی نہ بن پائے تو پھر حیف ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر پیغمبر اسلام نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے جس خطبے میں ایک ایک بات کی تفصیل عرض کی ہے اور اشارہ کیا ہے، وہ خطبہ شعبانیہ ہے، اور آج اسی کا وہ فقرہ ہے کہ جس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر کو درمیان خطبہ یہ کہہ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل ترین اعمال جو ہے وہ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے آواز دی، پیغمبر نے فرمایا۔ اسی کے سلسلے سے آج ہم لوگ جڑ رہے ہیں۔ پیغمبر خطبے کے درمیان ہی تھے کہ فقال امیر المومنین علیہ السلام فقمت، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، فقلت، اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل اعمال یعنی بہترین عمل، سب سے اچھا عمل کیا عمل ہو سکتا ہے؟ آپ فرما دیجئے اس مہینے میں۔ فقال یا ابا الحسن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، اس مہینے میں افضل ترین اعمال، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنا، ان چیزوں سے دور رہنا، ان چیزوں سے پرہیزگاری برتنا، یہی افضل ترین۔ یعنی امیر المومنین کے جناب رسالت مآب سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب شریعت اس وقت سامنے کھڑا ہے، لوگ خطبہ دے رہا ہے اور لوگ موجود ہیں، خود صاحب شریعت بتا دے کہ یوں تو رمضان کی بہت سی جو ہے وہ برکتیں اور رمضان کے سلسلے سے بہت زیادہ اعمال ہیں، اور سبھی کے ثواب کو اللہ نے اس میں زیادہ کر دیا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ جو ہے وہ رحمت نازل کر رہا ہے، اور ایک ایک آیت کا ثواب جو ہے وہ ایک ایک ختم قرآن کا دے رہا ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر کے اوپر درود پڑھنے کا ثواب اس مہینے میں بے پناہ ہے۔ اسی طرح سے سنت نمازوں کا بہت ثواب ہے، ایک فریض نماز کا اور مہینوں میں 70 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ یہ سب ہیں، مگر ان میں بھی اب پیغمبر سے پوچھا امیر المومنین نے کہ افضل ترین کون سی عبادت اور کون سی چیز ہے، کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حرام چیزوں سے بچنا اس مہینے کی افضل ترین عبادت اور افضل ترین عمل ہے۔ ثم بکا، پھر حضرت رسالت مآب رونے لگے۔ یہ فرما کے رسول اللہ رونے لگے۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھا، حضرت علیہ السلام کی طرف دیکھنے کے بعد یہ بات بتائی کہ افضل ترین اعمال کون ہے، اور اس کے بعد پیغمبر گریہ کرنے لگے۔ فقلت، تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیک، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا، کس چیز نے گریہ مبتلا کیا؟ فقال یا علی اب کی لما
یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہارے بارے میں اس مہینے میں اس چیز کو تم پر حلال قرار دیا جائے گا جو خدا کی کتاب میں بہت زیادہ یعنی حرمت اور بہت زیادہ جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی قتل امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کانی بیکا، گویا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، وانت تصلی لربک، اور تم اپنے پروردگار کی عبادت کر رہے ہو، وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، شقیقوں آخر ناقت سمود فضربک ضربۃ علی قرنک، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہوں اور مسلح پر تم ہو، اور اتنے میں اٹھتا ہے ایک وہ ملعون جو شقی اشقى الاولین والآخرین، یعنی جو گزر چکے لوگ ان میں بھی شقی ترین اور بدبخت ترین ہے، ظالم ترین شخص ہے، اور جو آئیں گے آئندہ اولین اور آخرین دونوں کے لحاظ سے یہ شقی ترین شخص ہے، اور جس نے ناقہ صالح کو جو ہے وہ پے کیا تھا، یعنی جس نے ان کے پیروں کو کاٹا تھا اور انہیں قتل کیا تھا ناقہ صالح کو، ان سے بھی بدبخت اور ذلیل ترین شخص ہے کہ جو ناقہ صالح کو قتل کرنے والے شخص کا بھائی اور ہم ردیف اور ہم زمرہ ہے، تمہارے سر کے اگلے حصے پر اس نے ضرب لگائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شقیق و آخر ناقت سمود فضربک ضربۃ علی قرنک، جس نے تمہارے سر کے اگلے حصے پر فخاضب منہا لحیتک، پس اس خون کے ذریعے سے تمہاری داڑھی خضاب ہو گئی، یعنی تم خون میں تربتر ہو گئے۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ اس وقت یہ جو ہے وہ میرے دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا یہ عمل، یعنی میں اپنے دین کے سلامتی کے ساتھ رہوں گا اور یہ عمل میرے ساتھ انجام پائے گا مسجد میں، یعنی مجھے مارا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا۔ فقال فی سلامت من دینک، ہاں ہاں اے علی تم اپنے دین کی سلامتی پر ہوگے تب تمہیں قتل کیا جائے گا، اسی بنیاد پر تو وہ شخص جو ہے اشقى الاولین و آخرین ہے۔ ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، پھر رسول اللہ نے اس وقت خبر دیتے ہوئے اپنی زندگی میں رمضان میں امیر المومنین کو خبر دیتے ہوئے یہ فرمایا، خطبہ شعبانیہ میں یہ خبر دیتے ہوئے کہ ایسا ایسا رمضان میں تمہارے ساتھ ہوگا، فرماتے ہیں کہ اے علی اب تمہاری سلامتی دین کی سب سے اہم سند یہ ہے کہ تمہارا قتل گویا میرا قتل ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، تم کو مارنے والا اور قتل کرنے والا گویا میرا قاتل ہے۔ من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تم، اب اس کے بعد ایک امیر المومنین کے سلسلے سے رسول اللہ نے وہ زمانہ دیکھتے ہوئے قیامت تک کا بیان کیا کہ جس نے تم سے بغض رکھا یہ ایک معیار ہو جائے گا، اے علی میرے بعد تم سے بہت بغض رکھا جائے گا، ابھی جو بغض چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر بھی ہو جائیں گے۔ جس نے تم سے بغض رکھا، جیسے جس نے تم کو قتل کیا وہ میرا قاتل ہے، جس نے تم سے بغض رکھا وہ گویا میرا دشمن ہے، مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ ومن سبک فقد سبنی، اور اے علی جس نے تم کو برا بھلا کہا اس نے گویا کہ مجھے برا بھلا کہا۔ لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، اس لیے کہ تم مجھ سے ویسے ہی ہو کنفسی، جیسا میرا نفس۔ اور یہیں تک بات، روحُکَ مِن روحی، تمہاری روح میری روح ہے، وَطِینَتُکَ مِن طِینَتِی، اور تمہاری مٹی میری مٹی ہے، یعنی میری مٹی ہی سے تمہاری مٹی بنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگلے انشاءاللہ درس میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ پیغمبر نے اسی گفتگو میں خطبہ شعبانیہ میں جو اب اختتام کی منزل میں ہے، 6-7 اور لائن ہے، مومنین کرام، پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ علی تم کو کون قتل کرے گا، اور اس کے ٹائٹل کو بھی بتا دیا کہ اشقى الاولین والآخرین، وہ ناقہ صالح قتل کو پے کرنے والے کے کا بھائی جیسا ہوگا، اس کے برابر ہوگا، اس کا ہم زمرہ ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا دشمن تمہارا دشمن ہے،
یا تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، اس لیے کہ ہماری ذات ایسی ہے کہ جیسے تم ہمارے نفس ہو، اور اس طرح سے کہ میری روح تمہاری روح ہے، تمہاری روح میری روح ہے، اور میری طینت تمہاری طینت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر ظاہر ہے کہ سجدہ شکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کم سے کم میں دین کی خدمت میں اس طرح سے کام آؤں گا، اور ہم کو اور تمام محبان حیدر کرار کو اس بات کا علم ہو گیا کہ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل، حضرت علیہ السلام کے دشمن، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرنے والے کو اپنا دشمن اور اپنا بغض رکھنے والا قرار دیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔